السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ لرن قرآنک عربک کا سیکنڈ انٹروڈکٹری سیشن لے رہے ہیں. میں ہوں عبد الرحمن حفیظ اسلام آباد سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ نیا کورس شروع ہو رہا ہے. آج دوسرا دن ہے اور کل ہم نے فرسٹ انٹروڈکٹری سیشن لیا تھا جس میں ہم نے بنیادی جو باتیں کی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ نے کس طریقے سے کلاس لینی ہے، کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گے، اور آپ نے کلاس جوائن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ٹائم کی پابندی سے متعلق بات کی تھی. پھر قرآن سے یا کسی بھی کلاس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. پھر اس کے علاوہ سوال جواب کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے تفصیلاً ڈسکس کی تھی. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کام لیتے ہیں. یہ یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بڑے کام کا فیصلہ کیا ہے. دنیا میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت. وہ دعا سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس خانہ کعبہ میں، اس مکہ میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی علیہ السلام کی آمد کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. تو کام کیا دے کے بھیجا؟ تلاوت آیات، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے تھے، بلکہ فرشتوں میں بھی سب سے افضل، اور آخرت میں بھی سب سے بڑے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے آپ ہیں. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ یہی جو کام آپ کرنے آئے ہیں. تو کیا یہ کام ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کوئی بھی کسی بھی اکیڈمی میں، اسکول کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہی پروگرام ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھیں گے. کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، کچھ ڈگریز لے لیتے ہیں، کچھ بہت سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر کے آتا ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے ایک پرسنٹیج رکھی تھی وہ ایک جنرل پرسنٹیج تھی، اس میں قرآن بھی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کام ہے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خالصتاً قرآن کا کام اللہ تعالیٰ دین کا کام کن لوگوں سے لیتا ہے. اگر تو یہ بیان کی جانے والی کوالٹیز ہم میں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. اگر نہیں آئیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کے کسی اور کو دے دے گا. دنیا میں بہت لوگ ہیں جو اللہ کا کام کرنے والے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام ہمارا محتاج ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کا کلام پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا. دیکھنا یہ نہیں کہ قرآن کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا، وہ تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. بس یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو اور اس قرآن کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، اور یہ ہوگا ہی نہیں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کیا اس قابل ہیں کہ ہم اس کام میں ایڈجسٹ ہو سکیں اور ہم سے یہ کام ہو جائے، ہمیں قرآن آ جائے، سمجھ آ جائے، عمل آ جائے. یہ دیکھنا ہے بس. تو اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی بڑی اہم، وہی آج سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے
اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا کام دیتے ہیں؟ یہاں ایک بات اور دیکھتے جائیے پہلے. دیکھیں، میں اور آپ انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنا کام ان کو دیتے ہیں جن پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، جن پہ اعتماد ہوتا ہے، ہم انہیں کو دیتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور آپ اسے اپنے گاڑی کی چابی دے دیں، بھائی جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ؟ کوئی نہیں کرتا نا. ایک مخلوق اتنی سمجھدار ہے کہ وہ بغیر ٹرسٹ اور اعتماد کے اپنا کام کسی کو نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں اور آپ جو ابھی کلاس لے رہے ہیں نا، یہ ہم از خود نہیں لے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں موقع دیا گیا ہے. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے ایسے قرآن کلاسز میں بالخصوص، رمضان میں، تراویح میں بالخصوص، کہ شروع میں زیادہ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھا، لوگ پریشان ہوتے ہیں نا جی، ہماری کلاس میں اٹینڈنس کم ہو گئی ہے، لوگ کم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پریشانی ہے جی. ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس سے. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس میں پڑھنے والے کون لوگ تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو آلو اور پیاز کھیتوں سے نکال کر ٹرک میں اس کو لوڈ کر کے منڈی میں لایا جاتا ہے، جب تو راستے میں کچے راستے آتے ہیں، روڈیں ٹوٹی بھی آتی ہیں، پکے راستے آتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے تو جب وہ آلو پیاز گاڑی میں لوڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو یہ نہیں دیکھتے نا کہ بڑا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے، وہ تو بس ڈال ہی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب گاڑی پہنچتی ہے منڈی میں، تو عمومی طور پہ جو لوگ منڈی آتے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو چھوٹا پیاز ہوتا ہے نا، چھوٹا آلو ہوتا ہے، چھوٹا مال تھا، وہ سارا نیچے چلا جاتا ہے. سوری، وہ اوپر آ جاتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں. بڑا مال نیچے چلا جاتا ہے، چھوٹا مال اوپر آ جاتا ہے. یعنی بڑا مال بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹا مال اوپر آ جاتا ہے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہاں سے چلے تھے اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں تھی، راستے میں مشکلات آئیں، جھٹکے لگے، شور ہوا، تکلیف ہوئی، اوپر نیچے جو ہے نا ان کو جو ہے نا کچے راستے کی بنا پہ آلو پیاز اوپر نیچے ہوئے دوسرے کے، کرتے کرتے جن جو آلو تھے نا کار آمد بکنے والے، مارکیٹ میں ریٹ اچھا تھا، وہ اپنی جگہ پہ آ گئے. اور جو کچرا تھا یا جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا نہیں ہے، وہ اوپر چلا گیا. اسی طرح کلاس جب شروع ہوتی ہے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن کلاس جب چلتی ہے آگے، کچھ مسائل آتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آج نیند کی قربانی، آج مہمانوں کی قربانی، آج فلاں کی قربانی، آج فلاں کی قربانی. کلاس سنجیدگی، 10% لوگوں میں جانا ہے بھائی، 70% لوگوں میں جانا ہے، 20% لوگوں سے نکلنا ہے. یہ سارا کچھ جب انسان کے سامنے آتا ہے نا، وہاں اندازہ ہو جاتا ہے آپ چھوٹے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں. تو ان ساری پریشانیوں کو جھیل کر آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، کلاس نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو چھوٹے لوگ ہوں گے وہ بس شور مچانے والے ہوں گے اوپر بیٹھ کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، واٹس ایپ گروپ پہ کیا ہمارا کچھ احباب کا، اس میں نا موجودہ حالات کے اوپر لوگ بہت شور مچا رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. میں نے کیا کر لیں گے؟ واٹس ایپ کے اندر بیٹھ کے کوئی کسی کو کچھ کر سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. کہتے ہیں نا اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ کامیابی شور مچائے. یہ شور مچانا کیا ہے؟ ہم یہ کر لیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کو کر سکتا کسی کو. حقیقت والی زندگی پہ آئے نا. کبھی آپ نے کہا ہے کہ میں A+ لے لوں گی اور پورا گھر اٹھایا ہوا ہے سر پہ، اور پیپر آیا تو آپ اس شور کی وجہ سے A+ پہ ہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیں گے. اللہ کرے یہ خصوصیت ہمیں پیدا ہو جائے اور ہم اس کلاس کو ایک ببرکت کلاس سمجھ کے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں. دیکھیے، ہمارے لیے مثال انبیاء اور رسول کی ہے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، کلمات سے مراد یہاں وہ مشکلات اور پریشانیاں، چلو بیٹے کو ذبح کرو، چلو آگ میں چھلانگ لگا لو، چلو باپ نہیں مان رہا تو گھر سے نکلو، یہ چیزیں تھیں، یہ آزمائشیں تھیں. دین ایسے نہیں ملتا. جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں. یہ والے جو خواب ہوتے ہیں نا، میں جان سے مرے بغیر شہید ہو جاؤں، یہ والا کام انبیاء میں نہیں تھا. انہوں نے بڑی آزمائشیں، بڑا کچھ دیکھا، اور ہر آزمائش کے اوپر پورا اتر گئے اپنے رب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری آزمائشیں میں پورے اتر گئے، مکمل کر. جب یہ ٹریننگ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، جب یہ مشکلات پریشانیاں برداشت کر لیں، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم بنانے والے ہیں، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. ٹھیک ہے، لوگوں کا امام. یہ امامت، لیڈرشپ، یہ کوئی بھی عہدہ، سیٹ، بڑا بننا، یہ کیسے مل جاتا ہے؟ دیکھیں کتنی پریشانیاں ہیں. کیا قرآن ایسے ہی سمجھ آ جائے گا؟ یہ کوئی انجیکشن تو ہے نہیں یا تعویذ ہے نہیں کہ ہم گھول کے دیں اور پئیں اور آپ کو 14 طبق روشن ہو جائے. لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں، مشکل بھی نہیں. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں مینٹلی. کل ہم نے کیا بات پڑھی تھی؟ فرسٹ 90 ڈیز. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کی روٹس بنتے ہیں، آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں. کل کام خراب ہو کر آپ کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے فیصلہ کریں. کسی دانشور نے یہ کہا تھا نا کہ اگر مجھے 6 گھنٹے مل جائیں درخت کاٹنے کے لیے تو میں پہلے 4 گھنٹے میں آری تیز کروں گا، بس کلہاڑا تیز کروں گا. 6 گھنٹے ملے ایک درخت کاٹنے کے لیے، پہلے 4 گھنٹے کلہاڑا تیز کریں گے بس. جب وہ صحیح تیز ہو جائے گا 2 گھنٹے میں کام ہو جائے گا. یعنی پلاننگ پہ ٹائم زیادہ لگایا جاتا ہے. R&D جو ہوتا ہے نا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ جتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں اتنا آپ کے کام سمارٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ سمارٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلاننگ پہ اور R&D پہ کام کریں. ہم نے اگر آپ کو ترجمہ قرآن کلاس کا کہا ہے تو ہم تو الف لام میم سے شروع کر بیٹھتے ہیں. نہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ اصول ہیں قرآن پڑھنے والے لوگوں کے. وہ کہتے ہیں نا تمنا مختصر سی ہے، تمہید ہے تو لانی. یعنی بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج دیکھیں گے آپ، بہت آسان ہے قرآن کا ترجمہ. یعنی 60 بلکہ 80% قرآن کا ترجمہ ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. یعنی 80% الفاظ قرآن کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، 20% پڑھنا ہے بس آپ کو. لیکن یہ نا تمنا مختصر سی ہے. یعنی قرآن کا سمجھنا ہے بہت لمبا کام، بہت مشکل کام نہیں، آسان ترین کام ہے دنیا میں قرآن کو سمجھنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تو ہم کیسے مشکل کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگوں کو گرامر کی موسٹ گافیوں میں ڈال کر تو بالکل پریشان کر دیا جاتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں. اس سیشن میں شاید فرسٹ بیچ کے لوگ ہوں گے، ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کتنا ایک مشکل ہے. ایک بالکل صاف چٹا ان پڑھ بندہ آپ لے آ جائیں جس نے قرآن پہلے ترجمہ نہ پڑھا ہو، عربی نہ پڑھی ہو، ہاں دنیاوی تعلیم اس کے پاس ہو، آپ لے کے آ جائیں 2 مہینے میں 50+ نہ ہوا وہ، تو انشاءاللہ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ چلنے کے لیے بیسک چند چیزیں بڑی ضروری ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک وقت تھا یہ بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ تم فلسطین جاؤ، تمہارا اصل گھر وہ ہے. آج تو یہ اسرائیلی بدماشیاں کر کے اسرائیل لے رہے ہیں نا. ایک وقت وہ تھا جب یہ اصل مسلمان یہ تھے ہمارے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے. تو ان کو کیا کہا تھا
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، فلسطین میں جانا ہی آپ کا غلبہ ہے. آپ فلسطین میں داخل ہوں گے، مقامی مشرک بھاگ جائیں گے. جانے کی تو کریں نا. تو ان لوگوں نے اس وقت بات نہیں مانی تھی. اب پوری دنیا میں کو پریشان کر کے اسرائیل لے رہے ہیں نا. ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر دی تھی کہ آپ کا جانا ہی غلبہ ہے، یہ فلسطین آپ کا ہے، جاؤ. یہی چیز میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن تو اتنا آسان ہے، آئے ہی ہمارے لیے، بس وہ جانے کی دیر ہے. آپ اس راستے پہ تو آئے ہیں، پھر قرآن سمجھنا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم پہ اتنی بڑی کتاب نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں قرآن، وگرنہ کبھی بھی قرآن ہمیں نہ دیا جاتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی قرآن میں ڈال دی اور قرآن ہمیں سمجھنا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بس اس راستے پہ چلنے کی دیر ہے. بس میں آپ کو اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے 10 سال لگے ہیں یہ چیز تیار کرنے میں. ہم ڈائریکٹ کیوں کتاب شروع کر دیتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، سبجیکٹ پہ کیوں آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ ایجوکیشن پہ چلے جاتے ہیں. ہم پہلے اس کے لیے راہ ہموار کیوں نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ہم پریپیئر کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے لیے تیار کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. بعد میں پوری زندگی ریپیئر کرتے رہتے ہیں، ریپیئرنگ میں لگ جاتی ہے ہماری. اگر آپ اس کو یوں بھی کہیں تو شاید بات صحیح سمجھ آ جائے. ہم یہ فلٹر کیوں لگانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ٹینکی کیوں نہیں صاف کرتے، ہم روٹس کو کیوں نہیں لیتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ٹائم لگا دیکھیں، بڑا وقت لگا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اگر آپ نے کو تھوڑا اندازہ لگانا ہو نا کہ کتنا آسان ہے، اندازہ لگانا ہو، تو میری یہاں پہ موجود جو کوآرڈینیٹرز ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہے، ابھی جو 5:30 بجے 5:40 پہ کلاس شروع ہونے والی ہے اس کا لنک ان کو سینڈ کر دیجیے گا دونوں گروپس میں. ان لوگوں کو 2 مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے، آج ہماری 30ویں کلاس ہے. 2 مہینے کا مطلب ابھی 30 کلاسز ہوئی ہیں ہماری، آج 30ویں کلاس ہے ہماری. 29 کلاسیں کل ہوئی ہیں، تو 30ویں کلاس 29 کلاسز پڑھ کر اللہ کی توفیق سے اکثر لوگ 70 to 80% لرن کر چکے ہیں، انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ابھی ہمارے اندازے کے مطابق جو ہم نے لگایا تھا کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ لوگ 50 to 70 ہوں گے، وہ تھوڑے سے ہیں. تو آپ آ کے دیکھ لیجیے گا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیجیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بیس بنانے میں ٹائم لگایا تھا. آپ بیس بنا لیں، ریس خود لگ جائے گی. ہم بیس بنائے بغیر ریس لگاتے ہیں، راستے میں گر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. آپ بیس بنا لیں، پھر آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمایا آزمایا آزمایا، وہ پورا کر بیٹھے، ہر آزمائش پہ پورا اتر. پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کو دنیا کا امام بنا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے، یعنی یہ امامت میری نسل کو بھی دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں. لیکن ایک شرط لگا، کنڈیشنلی دعا قبول کی ہے. لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم نبوت اور امامت اور لیڈرشپ آپ کی نسل میں ہوگی، لیکن آپ کی نسل میں جو لوگ ظالم نہیں ہوں گے نا ان کو ہم دیں گے. بس 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 بس. اچھا ایک بات اور دیکھ لیجیے، یہ انہوں نے مانگی تھی امامت، تو کنڈیشنلی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی. اب مکہ والوں کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا کے لیے رزق اور روٹی کپڑا دیکھیں. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دیجئے اس گھر کو امن کا گہوارہ اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دیجئے. اب دیکھیے جو کلٹ کیا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ یہ پھلوں کا رزق یہ دنیا کن کو دینی ہے؟
ان کو جو ان میں سے اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، صرف ان کو بس. یہاں دعا کی میری امت میں امامت رہے، اللہ تعالیٰ نے مشروط قبول کر لی. یہاں یہ دعا کر رہے ہیں مشروط، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دینا پھلوں کا رزق اور دنیا اور روٹی کپڑا مکان. کس کو؟ صرف ان کو جو تجھ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، دنیا ہم کافروں کو بھی دیں گے. دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پھر کیا فرمایا؟ دنیا کا دیں گے سب کچھ، پھر ہم انہیں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے جو بہت برا ٹھکانا ہے. یہاں بڑی پتے کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے دین کا کام، ایک ہے دنیا کا کام. دین کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہوتا تو انبیاء کی اولاد کر لیتی. نہیں، دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو ظالم نہ ہو. اس کی وضاحت نیکسٹ سلائیڈ پہ آ رہی ہے. لیکن جہاں تک دنیا کا کام ہے، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں، بلکہ کافروں کو زیادہ ملتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جو دنیا کا سب سے برا کافر ہے یہودی، وہ سب سے زیادہ امیر ہے اور ریچ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہاں آپ دیکھیں ہمارے ماحول معاشرے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، دین پڑھنے کے لیے کتنی تیاری کی جاتی ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی تیاری کی جاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر دیتا ہوں. دین پڑھنے کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو خود، اپنی اولاد کو کچھ تیار نہیں کرتے، نہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اگر ایک دو باتیں میں کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا، ہم اپنا ایک المیہ رو رہے ہیں پوری من حیث القوم ایز اے نیشن. آپ خود ذرا سوچیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کتنی ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ. قاری صاحب کو کتنے پیسے دیتے ہیں جو گھر میں آ کے قرآن پڑھاتے ہیں؟ آپ نے خود قرآن کے تلفظ ٹھیک کیے ہوئے کیا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ ادارے آئے ہیں مثلا الہدا انٹرنیشنل، النور، اور اس طرح کے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ مدارس میں، جنہوں نے بہت ساری خواتین و مردوں کو قرآن کی طرف راغب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. کتنی ایک انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں. اچھا اب آ جائیے یہاں پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے نزدیک دنیا کی ویلیو کوئی نہیں ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے. آپ نے جو شرط لگائی ہے نا کہ صرف دنیا اللہ پہ ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والوں کو ملے، ایسا کچھ نہیں، سب کو ملے گی. اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی اسکول ایجوکیشن کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ منتھلی فیسز کیا ہے؟ ان کی بکس کتنے کی آئی ہیں ابھی جو سیشن شروع ہوا اس میں؟ ان کی ہزاروں روپیہ فیسز کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز کتنی دیتے ہیں آپ؟ اور اس کی پی ٹی ایم میں کتنا جاتے ہیں آپ کتنا فالو اپ کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ؟ بچوں کی کتنی کیئر کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا نہ کریں ضرور کریں، جتنا کر رہے ہیں اس سے زیادہ کریں. پیسے دیتے ہیں نا آخر ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، سب کچھ کریں. پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں ایک نام پیدا کیا ہے کہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دی ہے. بہت اچھا، خوش آئند یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ امت مسلمہ میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا ایک اچھا رجحان ہے. اگر ہم یہ بھی چھوڑ دیں گے تو دنیا میں اور غلام بن جائیں گے. یہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اصل تو یہ تھا، اس میں کتنا ہوا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کریں، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی، بہت دور کی سوچتے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کون؟ صحابہ، تابعین، بڑے لوگ جب اسلام کا غلبہ تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا ایجوکیشن سیکٹر میں، قرآن کی کوئی جگہ نہیں. بلکہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ہمارے نام نہاد، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن یہ پرسنل میٹرز میں سے ہے. نماز آتی ہے نہیں آتی بچے کو، قرآن آتا ہے نہیں آتا، یہ مولوی صاحب بلا کے کر لیا کریں. آج کل کی اسکول کالجز میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ تم خار ہوئے، یعنی خار کا مطلب ذلیل ہوئے، تاریک قرآن ہو کر. جبکہ اہل علم فرمایا کرتے تھے علم اولادک القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء. آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیں، قرآن آپ کے بچے کو سب کچھ پڑھا دیں. کیونکہ قرآن میں آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کر قیامت تک کی ساری خبریں اور سب نالج موجود ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جو شکوے کریں گے نا، ان میں سے ایک شکوہ یہ بھی ہے جو سورہ جو 19ویں پارے میں آتے ہیں، وقال الرسول یا رب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں کہ اے میرے رب، ان قومی اتخذوا القرآن هذا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، یعنی امت مسلمہ نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب بتائیے، سوچیں، فکر کریں، پریشان نہ ہوں۔ اس سے پہلے اگر کوئی سستی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے شروع کر دیں۔ ہم ویژن کی ٹریننگ دیتے ہیں تو ویژن میں ایک بات پڑھاتے ہیں، ویژن بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 ٹائم ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ہوتا ہے صدیوں پہلے، یعنی میری زندگی کا ویژن میرے پردادا یا ان کے پردادا کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا کہ میری آنے والی نسل کیسی ہوگی، اور اگر تب نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، پریشان ہو کر مزید پریشانی اور آئندہ آنے والے وقت کو اور خراب کرنا ہے نہیں۔ دوسرا ٹائم ہوتا ہے آج، ابھی 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 اس وقت بس۔ قرآن سے تعلق آپ سب کا ہے ماشاءاللہ، آپ سب قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن کو جو امپورٹنس دینی چاہیے تھی وہ امت مسلمہ نے نہیں دی۔ میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں تھوڑا کمپیئر کر رہا ہوں ہماری ایجوکیشن کو قرآن ایجوکیشن کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی ڈیگریڈ کر رہے ہیں ہم اور اس کو ہم ویلیو زیادہ دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف بتلا رہا ہوں ہماری ترجیحات کیا ہے۔ آپ مارکیٹ میں نکل کے دیکھیں، ہمارے ہاں بہت لوگ ہیں جو بہت اچھی انگلش بول لیتے ہیں، ان کا ایکسینٹ بہت اچھا ہے، لیکن کیا وہ قرآن بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں؟ یعنی ان کی زبانیں آ گئیں، ہمارے لوگوں کو اپنا قرآن نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ منصب لینے کے لیے کیا کچھ کیا، یہ دیکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دین کی ذمہ داری ہے نا، قرآن کی سمجھ، دین کی ذمہ داری، نبوت کا ملنا، دنیا میں قوموں کا غلبہ اور دنیا میں کامیابی، آخر کامیابی، یہ ظالموں کو نہیں ملتی۔ یہ کیا ہے؟ اس پہ آئیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں صلاحیت، کمپیٹنس۔ اگر آپ نے اپنے صلاحیت پیدا کرنے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کو درجہ عدل پہ کرنے کو صلاحیت کہتے ہیں۔ یہ ہم ابھی بتانے والے ہیں درجہ عدل سے مراد کیا ہے، جس کا اندازہ اس کام سے متعلق معلومات اور تجربات سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے القوۃ والامانہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، اس کو بعد میں کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھیں اور اپنی 3 انگلیاں آپ سامنے لے آئیں، ایک نیچے، ایک درمیان میں، ایک اوپر، تو اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں، ایک منٹ، ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ 3 درجات ہوتے ہیں کسی بھی کام کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں عدل، یہ عدل ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ظلم، ٹھیک ہے، ظلم۔ ایک کو ہم کہتے ہیں احسان۔ یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی کام کی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 1، 2 اور 3، یہ 3 سٹیپس ہیں۔ یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اختصاراً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عدل سے بات شروع ہوتی ہے، جب بھی کوئی کام آپ لینا چاہیں، کوئی رول اٹھانا چاہیں، جو ذمہ داری اٹھانا چاہیں، اس کے جو ہوتی ہے نا ڈیمانڈ یا نیڈ، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایم پی، یہ میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں، اسے صحیح لکھا نہیں جا رہا ہے، ایم پی ایل، منیمم پرفارمنس لیول، کم از کم درجہ قبولیت، اس کو کہتے ہیں عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کام کرنا چاہیے تھا ویسے کیا۔ یعنی آج اگر آپ شام کا کھانا کھانا چاہیں تو ہماری کوئی گھر کی بچیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، کوئی بھی گھر میں کھانا بنانے والے،
اگر ویسا کھانا بناتے ہیں جیسا کھا کے سب خوش ہیں، راضی ہیں، ٹھیک ہے آج شام کا کھانا ہو گیا، تو یہ درجہ عدل پہ کھانا. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ہمارے پاس یہ کام کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، اگر آپ نے ویسے کر لیا اس کا مطلب درجہ عدل پہ کیا. آپ کو ڈرائیو کرنی ہے تو آپ نے حفاظت بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بغیر تنگ کیے، بغیر پریشان کیے گاڑی منزل پہ پہنچا دی، اس کا مطلب کہ آپ نے عادلانہ طور پہ ڈرائیو کی. آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ سے کسی کو گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، تو آپ درجہ عدل پہ رہ رہے ہیں. آپ کی امی نے آپ سے کہا بیٹا صفائی کر دو، آپ نے کر دی، درجہ عدل ہے. اچھا، درجہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ کام کے تقاضے پورے نہ کرنا. ٹھیک ہے. والدہ نے کہا بیٹا صفائی کر دو، آپ کہیں جی اماں آپ مجھے ہی کہتی رہتی ہیں بس. صبح فجر کے لیے اٹھنا تھا، نہیں اٹھے. جہاں ایڈمیشن لیا وہاں وہ کرائٹیریا پورا یعنی وہ جو کرائٹیریا تھا اس کو میٹ ہی نہیں کیا. کھانا بنایا، کھانے کے بعد گھر والے پریشان ہو کے منہ بنا کے کہتے ہیں یار آج کھانا کس نے بنایا؟ یار کم از کم کھانا بنانے کا تو طریقہ ہونا چاہیے تھا نا. آپ نے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے گاڑی چلائی، ہر بندہ پوچھتا ہے یار بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ، نہیں چلانا آتی تو شروع کیوں کی تھی. گھر میں ہر روز مسائل، میٹنگز بیٹھ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ کیا ہوا جی، جی بندہ باز نہیں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ظلم. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا. کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا یعنی آپ سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ نے آج شام کا کھانا بنانا ہے. کھانا کھانے کے بعد گھر کے لوگ کہتے ہیں یار یہ کھانا کس نے بنایا، یار یہ کمال کر دیا انہوں نے آج، یہ کون بندہ ہے جس نے آج کھانا بنایا. آپ نے اسائنمنٹ دے دی اسٹوڈنٹ کو اور وہ آپ نے کہا بھائی اس سبجیکٹ پہ اس ٹاپک پہ لکھنا ہے. وہ لکھ کر کمپوز کر کے اے جناب زبردست ٹاپکس ہیں، اس کی جو پیچھے جو ہے نا اس کی فہرست بنی ہوئی زبردست کر کے بائنڈنگ کر کے آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کر دیا، واو. آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایسی ہے وہ کہتے ہیں یار اس سے بندہ ہی نہیں مل رہا. یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں ظلم کہاں ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا کہ ہم آپ کو امام بنانے لگے ہیں دنیا میں، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ میری اولاد بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے آپ کی اولاد بھی، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو لوگ درجہ عدل و احسان پہ ہوں گے نا، یعنی ویسا کام کر رہے ہوں گے جیسا آپ دے کر جا رہے ہیں، عقیدہ سنت طریقہ معاملات یہ ویسا کر رہے ہوں گے یا اس سے بہتر کر رہے ہوں گے، ہم ان کو بھی آپ کا طرح امام بنائیں گے. جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے ہم ان کو نہیں دیں گے. تب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے. اور ہم سارے لوگ انہی کی نسل ہیں. پتہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ساری بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سارے وہی ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ جو تھے نا یہودی عیسائی اور مشرک، قرآن کہتا ہے یہ تھے درجہ ظلم پہ، ان کا تعلق ابراہیم سے نہیں ہے. مسلمان جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ. تو اس وقت نبوت کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. اور دنیا میں غلبہ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان بھی ہم درجہ ظلم پہ ہیں، ایم پی ایل پہ نہیں ہے. کم از کم ایم پی ایل پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. درجہ احسان یہ اعزاز ہے، لیکن ایم پی ایل یہ ضروری ہے، یہ آپشنل ہے، یہ کمپلسری ہے. اور یہ بالکل بھی اس طرف نہیں جا سکتے.
اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی، جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دین کا کام ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دی ہے جو لوگ دین کا کام درجہ عدل اور احسان پہ کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ترجمہ قرآن کی طرف۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، جیسے یہ پڑھا رہا ہوں، آپ سے میں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ آپ نے، کل میں نے بات کی تھی آپ سے کہ آپ نے کم از کم کسی ایک سے شیئر کرنا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے کل کا سبق پڑھایا ہے میرے کہنے کے مطابق، تو وہ درجہ عدل پہ ہیں۔ جنہوں نے اس کو پڑھایا بھی، میرے آپ سے بولتا نا، آپ سے کچھ اس کا سمری یا خلاصہ کر کے لکھ دیں، وہ بھی کر دیا، یاد بھی کر لیا، اس کو ریوائز بھی کیا، اس کی سلائیڈز بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر محنت کی، دعائیں کی، وہ درجہ احسان پہ چلے گئے۔ اور جو لوگ آج کلاس میں واپس آ گئے وہ کس درجے پہ ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا کل سے۔ ہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کا سبق نہیں پڑھا ہوا تھا تو آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ قرآن کلاس کا MPL کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، آج پتہ چل گیا، کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، آہستہ آہستہ گریجولی ہم آگے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اگر آپ نے قرآن کلاس لینے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا ارادہ کر لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ارادے کے ساتھ ساتھ، تمنا کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اگر آپ نہیں آئے درجہ عدل پہ، یہ کلاس جلدی آپ سے چھوٹ جائے گی۔ آپ سے نہیں چھوٹے گی، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے لے گا۔ تمنائیں، خواہشات اور بڑے بڑے ہماری جو ہے نا وہ اونچے خیالات ہوتے ہیں، تو شاعر کیا کہتے ہیں، آرزویں ہوتی ہیں نا، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم۔ آرزو ہوتی ہے نا، میں یہ بن جاؤں، مجھے ترجمہ قرآن کلاس آ جائے، میں A گریڈ لے لوں، میں مالی اعتبار سے بہت مستحق ہو جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں، ہوتا ہے نا آرزو۔ وہ کہتے ہیں یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ وصال یار کا مطلب مقصد سے ملنا، جو چاہتے ہیں وہ مل جائے، اس کو کہتے ہیں وصال یار۔ فقط آرزو کی بات نہیں بلکہ اس کے لیے خون جگر چاہیے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ وہ ابراہیم کا ایمان چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پہ غور کر لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا؟ یہ دیکھیں، یہ بہت محنتوں کے بعد قربانی دے کر امامت مل گئی، اولاد کے لیے دعا کی لیکن مشروط قبول ہو گئی، ظالموں کو نہیں ملے۔ اب آپ، میرے خیال ہے آگے جانے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم، ٹائم بھی ہوا چاہ رہا، بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ایک احساس ذمہ داری اپنے اوپر پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا میں ذہنی طور پر، عملی طور پر، مینٹلی اور پریکٹیکلی تیار ہوں کہ میں قرآن کلاس، 1 گھنٹہ قرآن کلاس ہے، اسی میں سارا کچھ ہو جائے کرے گا، آپ کو رٹے کی اور بڑی لمبے چوڑے کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا میں مخلص ہوں؟ میں کر پاؤں گا یا گی؟ کیا آنے والی ہر قربانی کو میں مشکل پہ قربانی دے سکتا ہوں؟ میں سنجیدہ ہوں اس کلاس کے لیے؟ ہوم ورک ملے گا میں درجہ عدل پہ کم از کم MPL پورا کر لوں گا اس کا، یا درجہ احسان پہ؟ یعنی یہ ایک فکر میں آپ کو دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں۔ اگر تو آپ آج رات کو سوچ کر اچھے طریقے کے ساتھ یہ کلاس اور یہ رولز فالو کر سکیں، کل پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے مزید، پھر آپ ضرور یہ کلاس لیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دے۔ میں یہ نہیں کہتا کلاس نہ لیں، قرآن میں جو بھی آتا ہے نا وہ بھلے سمجھ نہ بھی رہا ہو، برکت ضرور ملتی ہے اس کو۔
لیکن البتہ وہ قرآن انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آگے چل سکے گا. اس کو نا دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اندر قرآن کی محبت آ ہی نہیں رہی، اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے دل کو ہلا دے، میرے دل میں تمنا اور تڑپ ڈال دے، یا اللہ مجھے استعمال کر لے اس کام کے لیے. میں تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا، مجھے تو توفیق دے دے. میں مر جانا قبول ہے اللہ تعالیٰ بغیر قرآن سمجھے اور پڑھے. یہاں پہ اس طرح کریں نا دعا. بڑے لوگ پتہ کیا کرتے تھے، جیسے نہیں ہم آپس میں باتیں کرتے ایسے دعا کیا کرتے. اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں زندہ رہنا چاہتا اس قرآن کے بغیر، تو میرے دل کو کھول. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدقہ خیرات کریں، روزے رکھیں. اے اللہ تعالیٰ میں آنا چاہتا ہوں لیکن دل نہیں کر رہا میرا، اور میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے. تو پھیر دے اور تو مجھے اس طرف لے آ، اور آپ دیکھنا پہ برکتیں وہ نازل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم ایسے لوگ بن جائیں نا، پھر آتا ہے انقلاب. یہ صرف کلاس جوائن کرنا، ترجمہ پڑھنا، رٹا لگا لینا، سرٹیفکیٹ لے لینا، شاباش لے لینا، واہ واہ کر دینا جی بڑی کمال کلاس، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. امت مسلمہ کو کوئی بڑے عالی شان اور پریکٹسنگ لوگ چاہیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے، بھلے میرے پاس کلاس میں ایک بندہ ہو لیکن ایسا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.